ہمیں ایک اچھے معاشرے کی ضرورت ہے، ایک اچھی سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو اتنے اسپیکٹس ہیں، اتنے اینگل ہیں کہ ہم اس میں سے اپنی زندگی کے لیے ریفلیکشنز دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ امام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو اگر چاہتا ہے کہ وہ سعادت مند ہو، یعنی کامیاب ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو، تو اسے جو ہے وہ 7 کاموں کو مخفی رکھنا چاہیے، یعنی 7 چیزوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے اسے۔ کون سی چیزیں امام فرماتے ہیں؟ پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ فقیر کے سامنے، یعنی جو فقیر ہے، جو پور ہے، اس کے سامنے اپنے مال کو چھپانا۔ مثال کے طور پر انسان ہر طرح کے لوگوں سے معاشرے میں ملتا ہے، سوسائٹی میں ملتا ہے، کمیونٹی میں ملتا ہے، تو اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس کچھ ہے، تو اس کے سامنے آپ ذکر نہیں کریں اگر آپ سعادت پہ جانا چاہتے ہیں۔ وہ اس کے اندر یہ پیدا ہوگی، کیوریوسٹی ہوگی کہ مطلب میرے پاس کیوں نہیں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، نہ کریں۔ ہر جگہ گفتگو نہیں کی جاتی۔ یہ پہلی چیز ہے کہ امام کہتے ہیں اپنے مال کو، اپنے مال کی گفتگو کو، چیزوں کو فقیر کے سامنے چھپاؤ۔ یعنی میرا جو ہے وہ اتنا ہو گیا، میرا فلانے اتنے کنٹینر نکل گیا، وہ فقیر کے آگے اس کو بیچارے کو کیا پتا، اس کے بارے میں تو اس کے آگے چھپاؤ۔ دوسری چیز، بیمار کے آگے اپنی سلامتی چھپاؤ۔ بیمار ہے، ظاہر ہے لوگ دنیا مریض ہوتے ہیں، ہر شخص بہرحال مریض ہوتا ہے۔ آپ کسی مریض سے ملیں تو آپ اس کے سامنے بولیں نہیں میں تو بڑا فٹ ہوں، میں نے ابھی سارے ٹیسٹ کروائے تھے، میں تو ایسا ہے، میں تو ویسا ہے، نہیں ہے، وہ مریض ہے اس ٹائم۔ آپ اس کو دلاسا دو، آپ اس کا خیال رکھو، آپ اس کو موٹیویٹ کرو۔ اپنی سلامتی مریض کے سامنے، بیمار کے سامنے چھپاؤ۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ جو ناتوان ہے، مطلب پاور نہیں ہے اس کے پاس، اس کے سامنے اپنی قدرت کو چھپاؤ۔ میں یہ کر سکتا ہوں، میں تو فلانا کر سکتا ہوں، میں ہوتا ہے لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، لوگ بہت کچھ، ایک آدمی ناتوان ہے، اس کے سامنے کم از کم ایسی گفتگو نہیں کرو۔ جو آدمی امام فرماتے ہیں غصے میں ہو، کسی بھی غصے کی حالت میں ہے، اس کو کسی بھی چیز کا غصہ ہو سکتا ہے، اس کے سامنے اپنی خوشحالی چھپاؤ، خوش ہونا چھپاؤ۔ ایک آدمی غصے کے اندر ہے، کسی بھی چیز پہ غصے پہ، شاید کام کی وجہ سے ہے، شاید سائیکولوجیکل پریشر ہے، یا کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے کسی چیز کے سامنے، اب آپ اس کے سامنے ہنس رہے ہو، بچہ تھوڑا سا غصے میں، آپ اس کے سامنے ہنسو تو بچہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، ان کو کیا ہو گیا، میں پریشان ہوں، غصے میں ہو رہی ہنس رہے۔ تو امام فرماتے ہیں غصے دار کے سامنے اپنی خوشحالی کو چھپاؤ۔ زندان جو قید کے اندر ہوتا ہے، اس کے سامنے اپنی آزادی کے جلوے مت دکھاؤ۔ امام دیکھیں سعادت پہ جانے کے لیے شاید ہم ان چیزوں کو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ نے میں سے بہتر ہے، آپ نے سب سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، نہیں آپ سوچیں کہ امام اگر ہمیں نہ بتائیں تو ہم اس ایسپیکٹ سے زندگی کو کبھی دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں چھٹی چیز کہ جس بے اولاد ہے کوئی شخص، وہ معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنے بچے کی تعریف مت کرو۔ ظاہر ہے اس بندے کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ چلو میرا بھی اولاد ہوتی۔ 7ویں چیز امام فرماتے ہیں کہ یتیم کے آگے ماں باپ کی گفتگو مت کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی یہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہے، یہ اگر انسان اس طریقے سے سوچے تو کتنے لوگوں کے لیے انسان بہتری کر سکتا ہے۔ ایک سوسائٹی فارمیشن ایسی چاہیے۔ امام جب کسی سوسائٹی کے لیے کوئی کام کرو تو آپ دیکھیں کہ انسان ایسی ہے۔ امام، اگر آپ امام کو دیکھیں، امام خود دیکھیں کیسے، راوی کہتا ہے کہ میں کوفہ میں تھا، بہت مریض تھا، بہت تھا، لیکن اذان کا وقت آیا، جمعے کا دن تھا، مجھے بخار تھا، ٹیمپریچر تھا، میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کھینچ کے کہ میں چلو کسی طریقے سے مسجد کوفہ پہنچ جاؤں تاکہ میں امام کو دیکھ لوں، اور حالت میری اتنی تھی کہ میں بس بڑی مشکل سے بیٹھا ہوا تھا۔ امام نے نماز پڑھائی، سب کیا، اور میں اس حالت میں تھا کہ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، میں ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ امام میرے پاس سے گزرے تو امام نے جب میری کرب کی حالت کو دیکھا تو امام نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولا میں شدید مریض ہوں، لیکن بہرحال آپ کی محبت میں جو ہے وہ، تو امام فرماتے ہیں کہ
جو ہمیں یاد کرتا ہے ہم اس کو بھی یاد کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ تم ہمیں یاد کرتے ہو تو ہم تمہیں یاد نہیں کرتے. جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں جو ہمیں یاد کرتے ہیں ہم ان کو یاد کرتے ہیں. تو اس شخص نے سوال پوچھا مولا کیا صرف یہی جو لوگ آپ کی حکومت میں رہتے ہیں؟ کہا نہیں، یہاں پہ نہیں، شرق اور غرب عالم میں جہاں بھی ہمارا چاہنے والا ہمیں یاد کرتا ہے ہمیں اس کی خبر ہوتی ہے. اب امام اسے کہتے ہیں، امام یہی ہے. ہم امام کو سمجھنے کی کوشش ہے. امام کوئی عام آدمی نہیں ہے. امام آپ دیکھیں کہ امام کسی بھی جگہ پر ہو، کوئی بھی شخص ہو. مشہور واقعہ ہے، ایک امام کا، چھٹے امام کا چاہنے والا شخص امام کی خدمت میں آیا، مولا کی خدمت میں آیا. مولا نے پوچھا اچھا اور کیسے؟ مولا نے پوچھا تمہارا بھائی کیسا ہے؟ کہا مولا اچھا ہے مگر آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے. احتیاط یعنی تھوڑا ڈاؤٹ میں ہے کہ آپ حق پہ ہیں یا آپ امام ہیں کہ نہیں. یہ تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے کہ. تو امام نے کہا اپنے بھائی سے کہنا اس وقت احتیاط کیوں نہیں کی جب سفر میں فلانے درخت کے نیچے. اب اسے تو کچھ پتہ نہیں تھا، چلا گیا بھائی کے پاس گیا. بھائی سے پوچھا میں امام کی خدمت میں گیا تھا، امام نے تمہارا پوچھا تو میں نے بتایا آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے. تو کہا امام نے کہا اس نے فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں کی؟ تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، پیل ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا. کہا ہوا کیا؟ کہا میں ایک سفر میں جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک اور شخص تھا، تاجر تھا، اس کے ساتھ اس کی کنیز تھی اور مجھے جو ہے وہ غلط شیطان نے مجھ پہ حملہ کیا اور میں نے جو ہے وہ اکیلا تھا اور میں غلط فعل کو انجام دیا. مگر کہا اس وقت کوئی تھا نہیں. امام ایسے ہی ہفتے میں 2 دن ہمارے اعمال امام کی خدمت میں جاتے ہیں، روایات کہتی ہیں. اور اس کے علاوہ بہرحال امام ہے، امام کا علم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد میں آئیں گے، امام بارگاہ میں آئیں گے، زیارت پہ جائیں گے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہی فرق ہے باقی فرقوں کے اماموں میں اور ہمارے امام میں. ہمارا امام کائنات کا امام ہے، ہمارا امام کائنات کا قلب ہے. قلب اگر کوئی چیز دنیا میں ہو رہا ہے تو یہ سب امام کے وجود کی وجہ سے ہے. تو اب یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے امام سے عزیزان محترم کتنے کنیکٹ ہیں. مولا کائنات کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ امام کس طریقے سے امام کی زندگی ہے. امام کمبر ہے امام کے ساتھ، امام کا صحابی بھی ہے، غلام بھی ہے، امام کے ساتھ ہے. اور امام نے دیکھا کہ ایک گھر میں یتیم بچے ہیں اور مشکل میں ہیں. امام فوراً گئے، امام نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آٹا جو تھا اس کو لیا اور گندم کو اس کو لے کر خود اٹھا کر لے کر گئے. خود اٹھا. صحابی نے کہا مولا مجھے دے دیں. کہا نہیں میں خود لے کے جاؤں گا. لے کے گئے خود. روایت کہتی ہے امام نے خود روٹی بنا کر دی ہے، بچوں کو کھلایا، پھر بچوں کے ساتھ وقت گزارا، پھر چلے گئے. وہ شخص نے پوچھا مولا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے خود کام کیا، کہ چلیں آپ چاہتے تھے کہ آپ نے خود کیا، مگر آپ نے بچوں کے ساتھ وقت گزارا، ان کو ہنسایا، مطلب ان کے ساتھ سب کچھ کیا، ایکٹیویٹی مطلب ان کے ساتھ وقت گزارا، یہ کیوں کیا؟ کہا دیکھو جب میں ان کے گھر گیا تھا ایک تو وہ بھوکے تھے اور دوسرا وہ غم زدہ تھے. میں نے روٹی سے ان کی بھوک تو مٹا دی مگر ان کے غم کو دور کرنے کے لیے مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا تھا. تو انسان امام کی سیرت کو دیکھیں، آپ امام ہیں. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم باقی تو چھوڑ دیں لوگ، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارتے ہیں؟ نہیں گزارتے. کیا واقعاً ہم اپنے اولاد کے ساتھ، آپ جتنے بڑے آدمی ہو جائیں اپنی اولاد کے لیے تو آپ باپ ہی ہیں نا، اس کے لیے تو کیا واقعاً آپ ان کے ساتھ وقت گزار. رسول خدا جیسی شخصیت جو ہے وہ امام حسن امام حسین کو اپنے کندھوں میں بٹھا کے لے کے جا رہی ہے. آج کل کوئی باپ اپنے کندھوں میں بٹھا کے لے کے جاتا ہے؟ آج تو نماز پڑھ رہے ہوں
بچہ آ جاتا ہوگا تو بھاٹو اٹھو بھاگو بھاگو یہاں سے نماز خراب ہو رہی ہے، جبکہ وہاں بچے امام رسول خدا کی پیٹھ پہ آگے بیٹھ گئے تو سجدے تو لانی کر دیے. ہاں فرق ہے. وہاں بچے گھر میں آتے ہیں حدیث قدسی ہم پڑھتے ہیں یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ سیرت اپنے اندر ایجاد کرنا ضروری ہے، معاشرہ سازی ضروری ہے. آپ اگر ایک گھر کو صحیح مینیج نہیں کر پائیں گے تو آپ سوسائٹی کو کیسے مینیج کریں گے؟ آپ اگر ایک گھر کو امام زمانہ کے لیے تیار نہیں کر سکتے تو آپ معاشرے کو، کمیونٹی کو امام زمانہ کے لیے کیسے تیار کریں گے؟ آپ کدھر دعوت دیں گے؟ آپ بولیں امام زمانہ آ جائیے، آج کہاں امام کہاں ہیں؟ کہاں بلائیں گے امام زمانہ کو؟ آپ بولیں نہیں ہم اپنے پاس امام کو بلاتے ہیں. تو کیا ہم نے اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنی کمیونٹی کو ایسا کیا ہے کہ ہم اپنے امام کو دعوت دیں مولا ادھر آ جائیں؟ جیسے اس زمانے میں لوگ کہتے تھے امام کو کہ مولا ادھر آ جائیں، مولا ادھر آ جائیں، مولا ہم تیار ہیں، مولا ہم تیار ہیں. لیکن کیا واقعاً ہم پریکٹیکلی تیار ہیں کہ نہیں؟